مجھے یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک تو تعلق صحابیت کا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا روحانی تعلق ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی تعلق کیا ہے؟ رشتے میں آپ حضور کے کیا لگتے ہیں اور حضور آپ کے رشتے میں کیا نبی لگتے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب ہے۔ جو رشتہ داری میں جتنا قریب ہے، خلافت میں وہ اتنا ہی ذرا فاصلے پہ ہے۔ اچھا، حضرت علی المرتضیٰ رشتہ داری میں سب سے زیادہ قریب ہیں، خلافت میں وہ چوتھے نمبر پہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری میں قریب ہیں، تو خلافت میں وہ حضرت علی سے پہلے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبتاً حضرت صدیق اکبر سے رشتہ داری میں حضور کے قریب ہیں، ان کا دوسرا نمبر ہے۔ یہ اللہ کی ایک عادت ہے، اللہ نے اپنا جس کو خلیفہ بنایا نا، وہ نور میں سے نہیں بنایا، اپنے میں سے نہیں، بلکہ وہ کس کو بنایا؟ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا آدم علیہ السلام کو، جی، جو نور میں سے نہیں ہے بلکہ کس میں سے ہے؟ بشر، خاکی ہیں، بشر ہیں۔ اللہ پاک کی عادت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کو بھی عطا ہوئی کہ حضور کا جو رشتہ دار ہے، قریبی ہے، وہ اتنا ہی آپ سے دور ہے۔ فرشتے اللہ کے قریبی تھے، اللہ نے ان کو خلافت نہیں عطا کی، جی، جو دور تھا ذرا اس کو رب العالمین کی خلافت ملی ہے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی چلا۔ لیکن اگر دیکھا جائے رشتہ داری کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سسر ہونے کا شرف ملا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، جی، یہ ایسا عجیب شرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں دین کے حوالے سے ایک تازہ فریش دماغ چاہیے تھا، اور وہ خاتون گھر میں ہو اور قانونی طور پہ ہو، آپ کے نکاح میں ہو۔ یہ قربانی اگر دے سکتا ہے تو صرف صدیق اکبر دے سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایسا تعلق ہے کہ جس میں قربانی صرف صدیق اکبر ہی دے سکتے ہیں، اور انہوں نے وہ قربانی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ نہیں شیخ، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اتنا فریش دماغ، اتنا فریش ذہن اور اتنا جو ہے وہ نوجوان خاتون شاید کہ اس وقت تھی سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسی عمر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی ترتیب کو دیکھنا ہے کہ دین کے احکامات اتر رہے ہیں، مسلسل احکام نازل ہو رہے ہیں، مسائل کا ورود ہو رہا ہے، مسائل درپیش ہیں، اور وہی آسمان سے آ جاتی ہے فوراً۔ اب اس سارے کو محفوظ رکھنا ہے۔ باہر تو صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے، گھر میں کون محفوظ رکھے گا؟ سبحان اللہ۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک ہماری ماں ام المومنین جو کنواری آئی ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور علماء نے ان کی جو خصوصیات ہیں اس میں یہ بات لکھی ہے کہ امی جان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں چھوٹی عمر میں آنے کی خصوصیات کیا ہیں، وہ کئی ساری ہیں۔ ایک عجیب بات کی طرف آپ کو اشارہ کروں کہ حضرت صدیق اکبر کا مقام اور کمال کیا ہے کہ انہیں اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ عمروں کے فرق کی وجہ سے، ویسے تو اللہ کو پتہ ہے کون پہلے جائے گا، لیکن جو بڑا ہوتا ہے عموماً پہلے دنیا سے ہو جاتا ہے، دستور یہی چل رہا ہے، ذہن میں یہ آتا ہے کہ چلو میری بیٹی کا آگے نکاح ہو جائے گا۔ صدیق اکبر کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری بیٹی تو نبوت کے گھر میں جا رہی ہے، حضور اگر دنیا سے پہلے تشریف لے جاتے ہیں تو آگے عائشہ صدیقہ کا نکاح بھی نہیں ہو سکنا۔ یہ سارا ذہن میں رکھ کے یہ بیٹیوں والے لوگ خاص طور پہ اس بات کو سمجھیں گے، یہ ساری قربانیاں ذہن میں رکھ کے جو شخصیت اپنا سب کچھ پیش کر دے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اور وہ گھرانہ صدیقی ہے۔